بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سلیمان داود. درود بھیجیے محمد وال محمد پر. محمد. مومنین کرام، جیسے مجھے بتایا گیا ہے، آج کی ایک مجلس عزا کے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں بعض بنیادی مطالب اور مسائل جو اس وقت پاکستان میں تقریباً تمام حلقوں میں، شیعہ حلقوں میں بھی اور سنی حلقوں میں بھی یہ زیر بحث ہے، اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کروں گا چونکہ اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ہمارے مکتب کی وہ اساس اور بنیاد ہے. اس سے پہلے ایک انتہائی اہم اور بنیادی نکتہ مرحومہ کے لواحقین اور پسماندگان کے لیے بالخصوص اور تمام مومنین و مومنات کے لیے بالعموم وہ توجہ طلب ہے، اور وہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مرحومین ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کی رحلت کے بعد ہم اس طرح ان سے جہاں چاہیں اور جب چاہیں مل نہیں سکتے جس طرح زندگی میں ہم ایک دوسرے سے مل سکتے تھے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا اپنے مرحومین سے کسی قسم کا تعلق یا ربط قائم نہ ہو سکتا ہو، یا ہمارا ان سے کوئی تعاون حاصل نہ ہو سکتا ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اشارہ موجود ہے، معتبر روایات میں تصریح کی گئی ہے، مستند واقعات اور خواب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کام ہم کرتے ہیں، ایصال ثواب کی مجلس، قرآن خوانی، مجلس میں فضائل کا بیان اور مصائب کا بیان، مجلس کے اختتام پر نظر ریا، تبرک کے نام سے مومنین کا اطعام، ان سب کا اجر اور ثواب مرحوم یا مرحومہ کو ملتا ہے. لیکن یہ سب ہماری طرف سے، لواحقین کی طرف سے مرحوم یا مرحومہ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے. آپ بھیجیں گے تو اس کا ان کو اجر ملے گا، نہیں بھیجیں گے تو وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں، کون سی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کے وہ جواب دہ ہیں، ان کی وجہ سے ابھی وہ مشکل میں ہیں، وہ اپنا کفارہ ادا کر رہے ہیں، بلکہ بعض اب بھی وہ عذاب میں مبتلا ہیں، اور ہماری تھوڑی سی توجہ کے نتیجے میں ان کا عذاب ٹل سکتا ہے. اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اس کی طرف.
نہیں پوچھا جائے گا مرحوم یا مرحومہ سے تمہاری اولاد نے، تمہارے بیٹوں نے، بیٹیوں نے یا ہمسر نے تمہاری سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کیوں نہیں کرائی، قرآن خوانی کیوں نہیں کرائی، مجلس ہوئی اور اس کے بعد نیاز کا اہتمام کیوں نہیں ہوا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر کیا پوچھا جائے گا؟ وہ فلان کا آپ نے 1000 روپے دینا تھا، وہ کیوں نہیں دیا؟ فلان کی آپ نے غیبت کی تھی، برائی کی تھی، اس کو راضی کیے بغیر کیسے آ گئے؟ حق ہے یہ، جس کی ہم غیبت کرتے ہیں اس کا ہمارے اوپر حق ہے، جب تک ہم اس سے معافی مانگ کے اس کو راضی نہ کریں خدا کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمازیں اگر 1 دن کی، 1 سال کی، 50 سال کی اگر اس نے نہیں پڑھی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے، لطف ہے اور کرم ہے کہ اگر ایک آدمی اس دنیا سے نماز بغیر اٹھ جاتا ہے، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ہے۔ کئی دفعہ میں نے بیان کیا ہے، ایک 70 سالہ سید اس نے ہمارے ساتھ حج کیا، میرے سامنے مکہ معظمہ میں اس نے اعتراف کیا میں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اگر اس کی اولاد اس کی 70 سال کی نمازیں، پھر 70 سال کی عمر میں مر گیا ہے، 70 میں سے 15 سال نکالیں کتنا بچے گا؟ 65 یا 55 سال کی نمازیں اگر کوئی پڑھے اس پر رحم کر کے یا معاوضہ دے کے پڑھائے، آج بھی وہ اگر ترک صلاۃ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے جی، وہ اڑیالہ جیل کا جو ہے جی عقوبت خانہ ہے وہاں سے وہ نکل آتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ میں نے بہت دفعہ مجلسوں میں اس کو بیان کیا، اس کو مومنین نے کلپ بنائی، نشر کیا، اور میں نے کہا فلان مدرسے میں فلان مولانا صاحب معاوضہ لے کے پڑھتے ہیں، جامع کوثر کے ایک استاد ہیں، وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دن مجھے انہوں نے فون کیا کہ شاید لندن سے ایک مومن نے وہ آپ کی کلپ سنی ہے، اور اس نے مجھے فون کر کے بتایا میرے ابو کی 80 سال کی نمازیں ہیں، میں آپ کو 5000 روپے دے دوں گا، آپ وہ پڑھ دیں۔ میں نے کہا آپ اس سے کہتے آپ میرے دادا کی 10 دن کی نمازیں پڑھے، میں 10,000 آپ کو دوں گا۔ پتہ چل جائے گا اس کو کہ 10 دن کی نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ 80 سال کی نمازیں پڑھوا کے حاتم کی قبر پر لات مار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو 5000 دوں گا۔ میرے ابو کی کوئی 15,000 سال کا لیتا ہے، کوئی 20,000 سال کا لیتا ہے، کوئی 30,000، اپنی اپنی مجبوری کی وجہ سے بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ مجھے کئی لوگ فون کرتے ہیں صاحب ہم مجبور ہیں، کوئی نمازیں اجارہ کی ہو، لیکن یہ ہم ہر کس و ناقص کو نہیں دے سکتے۔ اس آدمی کو دے سکتے ہیں کہ جس کے پڑھنے کا ہم کو یقین ہو، کھا پی کے بھول نہ جائے، نمبر 2 صحیح پڑھ کے دے۔ اس کی اپنی نماز خدا نخواستہ اگر غلط ہے، کوشش کے باوجود اس نے اپنی نماز ٹھیک نہیں کی، کوشش کے باوجود نہیں ٹھیک کر سکا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، خدا اس کی اپنی نماز کو قبول فرماتا ہے، دوسروں کی نماز کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ ایک آدمی حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، حج بیت اللہ کا وہ طواف کا وہ حصہ ہے، کوشش کے باوجود ہم نے کئی لوگوں کو کوشش کی نہیں ٹھیک ہو سکی، بیچارے بوڑھے ہیں، اب جو ہے نا غلط سورہ ہم وہ پک گیا ہے، ان کا حج صحیح ہے، لیکن کسی کی طرف سے وہ حج بدل نہیں کر سکتے۔ انتہائی ذمہ داری والی بات ہے۔ روزہ نہیں رکھا، اور یہ میں کام کا فتویٰ آپ کو بتاؤں، جب میں اس کو بیان کرتا ہوں لوگ سوشل میڈیا پر سنتے ہیں، اعتبار نہیں کرتے، مجھے فون کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی عزیز نے رمضان المبارک کا 1، 2، 10 یا پورا روزے نہیں رکھے بغیر کسی شرعی مجبوری کے، کوئی بیماری نہیں ہے، ہارٹ کا مریض نہیں ہے، شوگر کا مریض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کر کے نماز نہیں پڑھی اور روزے نہیں رکھے اور مرحوم ہو گیا ہے، اب اس کے لواحقین پر واجب نہیں ہے کہ اس کی طرف سے روزے رکھوائیں۔ وہ فی روزہ اگر 750 گرام آٹا بھی غریب کو دے دیں، یہ بنتا ہے 1 مہینے کا 22.5 کلو، 750 ضرب 30 کتنا ہوتا ہے؟
22,500 گرام 22,500 گرام کے کلو بنانا چاہیں تو پھر کیا کریں گے؟ 22,500 کو 1000 پہ آپ تقسیم کریں گے کہ کتنی بڑی سہولت ہے۔ 1 مہینے کے روزے کھا گیا ہے آپ کا کوئی عزیز یا عزیزہ اور فوت ہو گیا ہے، آپ اس کی طرف سے اگر 22.5 کلو آٹا کسی غریب کو دے دیں، عذاب اس بیچارے کا ٹل جاتا ہے۔ حج اس کے ذمہ تھا، نہیں کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک آدمی پر حج واجب ہو گیا ہے اور بغیر کسی مجبوری کے حج بیت اللہ نہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے مت ان کنت ان شئت یہودیا او نصرانیا، ہاں تو مسلمان کی موت تو نہیں مر سکتا، تمہاری مرضی ہے، یا عیسائیوں کی موت مرو یا یہودیوں کی موت مرو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مرحوم یا مرحومہ کے ذمہ حج بیت اللہ تھا، نہیں کیا، یا آپ خود جا کے حج کریں یا کسی قابل اعتبار بندے کو اس کی طرف سے حج بدل کے لیے بھیجیں جو اس کی طرف سے جا کے حج بیت اللہ کو انجام دے۔ اسی لیے صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، بڑے سرزنش کے انداز میں فرمایا، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، کہ تم اپنے مرحوم اور زندہ والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا گیا مولا والدین جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے ساتھ کس طرح نیکی کریں؟ 4 نیک کاموں کو امام نے مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی 5واں عمل، 6واں عمل، 10واں، لاکھوں اعمال ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے والدین کی مدد کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، لیکن نمونہ کے طور پر اور ان 4 اعمال کی اہمیت اور ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا ان تصلوا عنہما، والدین کی طرف سے نماز پڑھو اگر نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہیں، وتصوموا عنہما، ان کی طرف سے یا روزہ رکھو یا مدو، وتحجوا عنہما، ان کی طرف سے حج بیت اللہ کرو، وتعتمروا عنہما، عمرہ تو ویسے تو واجب نہیں ہوتا، ہاں آپ قسم کھائیں، نظر کریں، منت مانیں، پھر جا کے واجب ہو جاتا ہے۔ ایک مستحب عمرہ کرو، اس میں جا کے مدینہ میں 6 معصومین کی زیارت بھی کرو، احد جا کے جناب حمزہ سید الشہداء کی زیارت بھی کرو، جنت البقیع میں جناب ام البنین کی بھی زیارت کرو، ان سب کا اجر اپنے مرحوم والدین کے لیے ہدیہ کرو، اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب ان تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی اور کو معلوم ہو یا نہ ہو، مرحوم یا مرحومہ کے والدین ہمسر جن کے شب روز ان کے ساتھ گزرتے ہیں، یقیناً ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرحوم کے ذمے کوئی نماز ہے، روزہ ہے، حج ان پر واجب تھا نہیں تھا، کتنے فیصد وہ نماز کے پابند تھے۔ ان سے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان کے ذمہ واجب نمازیں ہیں، حق اللہ یا حق الناس ان کو بجا لائیں، تاکہ وہ اگر آج اس عالم میں کسی مشکل میں ہیں تو آپ کی تھوڑی سی توجہ کے نتیجے میں وہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے بآواز بلند صلوات۔ چونکہ ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے حلقوں میں، علماء اور غیر علماء کے حلقوں میں یہ بحث چلی ہوئی ہے۔ وہ ڈاکٹر آصف جلالی جس نے خاتون جنت کی شان میں جسارت اور گستاخی کی ہے، اس کی گستاخی اس کے زبانی، خود اس کے زبانی اس کے گستاخی کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتون جنت سے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ اجتہادی، میں نے کل ایک جمعہ کے خطبے میں کہا تھا، ان کے پاس ایک چیز ہے اللہ دین کا چراغ، وہ اجتہادی غلطی ہے۔ جمل میں بھی اجتہادی غلطی ہو گئی، سفین میں بھی اجتہادی غلطی ہو گئی۔ وہ ایک ترجمہ قرآن ہم نے تیار کیا ہے، شیعہ سنی سب میں وہ کر کے،
اس میں جنگ احد کا واقعہ ہے. جنگ احد کے واقعے میں لکھا ہے اس کتاب کے اندر، وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کو کہتے ہیں جبل الرمات. جو مشرف کو انہوں نے دیکھا ہے چڑھتے ہیں اس کے اوپر لوگ، یعنی تیر اندازوں کی چوٹی یا چھوٹی سی پہاڑی ہے، 5 منٹ میں بندہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. 40 آدمیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے اس چوکی کو نہیں چھوڑنا، فتح کی صورت میں بھی اور شکست کی صورت میں بھی. مسلمانوں کو فتح ہو تو بھی تم نے اس کو نہیں چھوڑنا، شکست ہو خدا نہ خواستہ پھر بھی تم نے. اچھا، ظاہری طور پر فتح ہوئی، مال غنیمت جب سامنے آیا تو انہوں نے چوکی کو، ان کے اوپر ایک بندے کو رسول خدا نے کمانڈر بنایا ہوا تھا، اس کے روکنے کے باوجود اس چوٹی کو چھوڑ کے نیچے اتر آئے. اس کتاب میں لکھا ہوا تھا جن لوگوں کو رسول خدا نے کہا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی اور نیچے اتر آئے. اچھا، ساتھ لکھا تھا تاکہ اتر کے مال غنیمت جمع کرنے میں مسلمانوں کی مدد کر سکیں. وہاں میں نے کہا کہ یہ کون سا اجتہاد ہے بھائی؟ یہ ابھی 2 منٹ پہلے رسول خدا نے فرمایا تم نے اس چوکی کو نہیں چھوڑنا، فتح کی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا، شکست کی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا. سراسر رسول خدا کی حکم کی مخالفت کی ہے، روکنے کے باوجود نیچے آ گئے ہیں. اجی اجتہادی غلطی ہو گئی اور نیچے اتر آئے. پھر میرے کہنے پر، چونکہ کمیٹی ہے اس میں شیعوں کی طرف سے میں بیٹھتا ہوں، انہوں نے لفظ اجتہادی کو مٹا دیا، غلطی کو رہنے دیا. میں نے کہا غلطی بھی نہ لکھو، گناہ ہے، سراسر گناہ. غلطی وہ قابل معافی ہوتی ہے، گناہ ہے، رسول کے حکم عدولی ہے. رسول نے فرمایا دونوں صورتوں میں، فتح کی صورت میں بھی شکست کی صورت میں بھی تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اور رسول کی بھی، اور رسول نے جس کو ان کا وہ لیڈر بنایا تھا یا وہ کمانڈر، اس کی مخالفت کر کے وہ نیچے اتر آتے ہیں. اجتہادی غلطی. خلاصہ اس بندے خدا کی اس کا یہ ہے کہ اجتہاد حضرت ابوبکر نے بھی کیا اور اجتہاد خاتون جنت نے بھی کیا. حضرت ابوبکر کا اجتہاد حضرت زہرا کے اجتہاد سے بہتر تھا. اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، جو بات اس نے ناقابل معافی کی ہے نا، وہ اس کا دوسرا بیان ہے، اس کا دوسرا بیان ہے. اس کو میں دستبستہ عرض کروں گا، اس نقطے کو سمجھیں. جہاں یہ مسئلہ چھڑتا ہے وہاں اس کو بیان کرنا، یہ خاتون جنت کا ہمارے اوپر حق ہے، اس کو ہم نے بیان کرنا ہے. قرآن اور سنت سے احکام الہی کو لے کر عمل کرنے کے 2 طریقے ہیں مسلمانوں میں رائج. غور سے سنیے گا. بعض ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے متن پر عمل کر کے وہ اپنے ذمہ داریوں کی عبادات کو لین دین وغیرہ کرتے ہیں. ان کو اہل سنت، اہل حدیث کہتے ہیں. سعودیہ کی اکثریت جو ہے وہ اہل حدیث ہے. پاکستان میں بھی اہل حدیث ہیں، باقیوں کے مقابلے میں وہ اقلیت میں ہیں. شیعوں میں کسی زمانے میں تھے وہ اخباری کہلاتے تھے، بڑے بڑے علماء تھے، وہ اجتہاد کے قائل نہیں تھے، ڈائریکٹ روایات کے متن پر عمل کرتے تھے. کسی زمانے میں تھے. آج دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی شیعہ آبادی ہے کہیں بھی اخباری موجود نہیں ہے صحیح معنوں میں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اخباری ہیں، لیکن ان بیچاروں کو ان کتابوں کا نام بھی نہیں آتا جن میں ہماری احادیث ہیں. نہ کتب اربعہ کا نام آتا ہے، نہ کتب اربعہ کے لکھنے والوں کا نام آتا ہے جی، نہ ان کو کسی روایت کا ترجمہ آتا ہے. ہم جی مجتہد کو نہیں مانتے، تقلید کو نہیں مانتے، ہم اخباری ہیں. اچھا اخباری ہے تو یہ بتاؤ آپ کی کتب احادیث میں ٹوٹل احکام سے متعلق کتنی روایتیں ہیں؟ فگر بھی نہیں بتا سکیں گے آپ کو.
50 سے 60 ہزار تک روایات ہیں ہماری کتب احادیث میں جہاں سے ہم عبادات کو جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ اجتہاد کا ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی اجتہاد ہے، ہمارے ہاں بھی اجتہاد ہے۔ فرق یہ ہے کہ اہل سنت جو برادران ہیں ان کے مجتہد 4 ہیں، اور آج بھی اور قیامت تک آنے والے اہل سنت مسلمان انہی کی تقلید کرتے ہیں جو کہ کئی سال پہلے مرحوم ہو گئے ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، حنبل اور مالک۔ ہمارے ہاں اجتہاد زندہ ہے، ہم مرحوم کی تقلید نہیں کرتے، کسی زندہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اکثر اہل سنت اور شیعہ علماء کا نظریہ یہ ہے، اس نقطے کو آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے کہ جو الہی احکام ہے نا، الہی احکام، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، نجاست کے بارے میں، نکاح، طلاق، تجارت، حج، اللہ کے احکام پہلے سے مقرر موجود ہیں۔ یہ اس دیوار پر اللہ تعالیٰ کے احکام پہلے سے موجود ہیں۔ یہ مجتہد اور یہ مجتہد یہ اجتہاد کرتے ہیں، کبھی ان کا اجتہاد اس کے مطابق ثابت ہوتا ہے، کبھی اس کا اجتہاد اس کے مطابق ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بات اہل سنت بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ جس کا اجتہاد اس دیوار پر لکھے ہوئے احکام کے مطابق ثابت ہو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور خدا نخواستہ جس کا اس کے خلاف اجتہاد کا نتیجہ نکلے وہ نہ صرف یہ کہ گناہگار نہیں ہے، اس کو سنگل اجر ملتا ہے۔ قانون یہ ہے ہمارے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی، للمصیب اجران، جس کا اجتہاد حکم خدا کے مطابق ثابت ہو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، وللمخطی اجر واحد، اور جس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے دانستہ طور پر نہیں، اس کو 1 اجر ملتا ہے، 1 اجر۔ گناہگار کسی صورت میں نہیں ہوتا، صحیح اجتہاد کرے ڈبل اجر، غلط اجتہاد کرے اجتہادی غلطی اس کو سنگل اجر ملتا ہے۔ اب اس بندے خدا اور بدبخت نے اپنے دوسرے بیان میں کیا کہا ہے؟ دوسرے بیان میں کہا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت زہرا کو حرام کھانے سے بچا لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا نخواستہ اگر اجتہادی غلطی کے نتیجے میں خاتون جنت فتق پر قابض ہوتی، اجتہاد میں غلطی کے نتیجے میں قبضہ نہ چھوڑتی، وہ ان کے لیے حرام نہیں تھا، ان کو سنگل اجر کا پھر بھی وہ حقدار بنتی۔ یہ کہنا کہ وہ اگر نہ روکتے ان کو تو حرام کھاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جنت نے ایک چیز کو حرام سمجھنے کے باوجود دانستہ طور پر اس کو کھانا چاہتی تھی، اور حضرت ابوبکر نے اس کو یہ بچا لیا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح خاتون جنت کو یعنی فعل حرام پر جرأت کا کہ الزام لگانا، یہ ایک ناقابل معافی۔ مجھے نہیں معلوم جو وکالت کر رہا ہے خاتون جنت کی وہاں اس کے ذہن میں یہ نقطہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اکثر اہل سنت بھی کہتے ہیں، اس کا محاسبہ کرتے ہیں، توبہ کرو، رجوع کرو، تم نے خطا کی نسبت دی ہے۔ وہ خطا کی نسبت سے زیادہ سنگین جرم یہ ہے جو اس نے دوسری طرف بیان دیا ہے۔ حرام کھانا چاہتی تھی، لیکن حضرت ابوبکر نے حرام کھانے سے، حرام کب ہوتا ہے؟ جانتے ہوئے دیدہ و دانستہ کہ یہ میرا حق نہیں ہے اور اس کو آپ کھائیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ حرام کھانا چاہتی تھی۔ اجتہادی غلطی والی بات نہیں ہے۔ تفہیم القرآن بہت سارے ہمارے سرکاری افسران کے گھروں کے اندر موجود ہے، مولانا مودودی کی، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ام المومنین جب بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور یہ آیت پڑھتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ جب بھی اس آیے کریمہ کی تلاوت کرتی تھی اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا۔ جو اجتہادی غلطی کرتا ہے نا
وہ سنگل اجر کا حقدار بنتا ہے، وہ پشیمان نہیں ہوتا۔ ہمارا فرض اور اس مکرمہ اور معظمہ کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں۔ وہ میں ایک بندے خدا جس نے یہ کہا ہے کہ میں لڑوں گا، اس کے خلاف، اس مولوی جس نے جسارت کی ہے اس کے خلاف گواہی میں دوں گا، نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حنیف قریشی کہتا ہے کہ میں جا کے وہاں وہ گواہ کے طور پر خاتون جنت کے روتا ہے، وہ جب یہ بیان دیتا ہے تو وہ روتا ہے خاتون جنت کا نام لے کے۔ لیکن میں نے کسی جگہ کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں 2 خربوزے نہیں اٹھائے جا سکتے، ایک آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں وہ دفاع، ادھر ساتھ ساتھ بھی دفاع بھی کرتے ہیں، خاتون جنت کا بھی دفاع کرتے ہیں، ہاں جو اس وقت مقابلے میں تھے ان کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی بخاری کے اندر 13 یا 14 مقامات پر لکھا ہوا ہے کہ خاتون جنت ناراض ہوئی اور تا حیات رحلت تک، شہادت تک ان سے بات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 14 میں سے صرف 4 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تا حیات بات نہیں کی، باقی 10 میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ ایسے دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ جس سے نہ یہ دنیا میں نکل سکتے ہیں نہ آخرت میں نکل سکتے ہیں، نہیں نکل سکتے۔ وہ میں نے آپ کو شاید سنایا تھا کہ بھی قرآن کی یہ جو آیت ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں۔ قل، یہ جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، تم بے شک میری رسالت کا انکار کرو، میری رسالت کی گواہی کے لیے 2 ہستیاں کافی ہیں، ایک اللہ یعنی اللہ کی کتاب، نمبر 2 ومن عنده علم الکتاب، وہ جس کے پاس پورے کتاب خدا کا علم ہے، یہ دونوں کافی ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر ہیں تو مطالعہ کریں، شیخ محسن علی نجفی اللہ انہیں طول عمر دے، انہوں نے اپنی کتاب بلاغ القرآن کے حاشیے پر لکھا ہے، تمام شیعہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں من عنده علم الکتاب سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد وہ آلوسی، محمود آلوسی سید بھی تھا نسلی اعتبار سے، اس کی کتاب ہے تفسیر روح المعانی، اس کے اندر اس کتاب اس آیے کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں امام محمد باقر کی، ایک روایت نقل کرتے ہیں جناب محمد بن حنفیہ کی کہ من عنده علم الکتاب سے مراد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنا وہ ذاتی تبصرہ پیش کرتے ہیں، میں تو کہوں گا وہ اندر کی گند جو ہے نا وہ باہر نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس علم الکتاب تھا، علی قرآن کے بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن کا علی کے پاس علم تھا، لیکن اس آیت میں من عنده علم مراد سے مراد علی نہیں ہے، کوئی اور صاحب ہیں۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر اور صاحب کا نام بھی نہیں لیتے۔ اچھا، وہ صاحب جس کے پاس خدا کا علم ہے وہ خدا تو ہو ہی نہیں سکتا، خدا کا نام آ گیا ہے، قل کفی، رسول بھی نہیں ہو سکتے، وہ خود مدعی رسالت ہیں، خدا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ بھائی میری رسالت کے لیے خود میری گواہی کافی ہے، بھائی تو آپ تو مدعی ہے، اب مدعی اور ہوتا ہے اور گواہ اور ہوتا ہے، خدا بھی نہیں ہو سکتا، رسول بھی نہیں ہو سکتا، پھر امت میں ہمیں کوئی ایسا فرد دکھاؤ جس کے پاس علی سے زیادہ کتاب خدا کا علم ہو، یہ کوئی دکھا سکتا؟ اسی آلوسی کی جو کتاب ہے روح المعانی، اس کی جلد نمبر 4
صفحہ نمبر 183 سورہ آل عمران کی جو حضرت مریم کے بارے میں ہے، ان اللہ اصطفیٰ کی و طہرک علی نساء العالمین، اس کی تفسیر کے ذیل میں ایک بحث چھیڑی ہے انہوں نے کہ ام المومنین افضل ہیں یا حضرت زہرا افضل ہیں، ایک بحث چھیڑی ہے۔ ان کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ حضرت زہرا افضل ہیں۔ پہلے مخالفین کی دلائل کو پیش کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اپنا 2/3 دین حمیرہ یعنی ام المومنین سے لے لو۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ روایت کوئی پائے کی روایت نہیں ہے، من گھڑت ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اولاً یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، بالفرض اگر یہ روایت صحیح بھی ہو کہ جس میں رسول خدا نے فرمایا ہے اپنا 2/3 علم ام المومنین سے لو، حضرت زہرا کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، بہت پتے کی بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کو پتہ تھا کہ میری بیٹی میری رحلت کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی۔ اگر رسول اس بات کو جانتے کہ میری رحلت کے بعد کئی سال بیٹی زندہ رہتی، امت سے فرماتے خذو کل علمکم من فاطمۃ الزہرا، اپنا سارا دین فاطمۃ الزہرا سے لے لو، سارا دین فاطمۃ الزہرا سے لے لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علی جو کتاب خدا کا علم رکھتے ہیں، وہ علی کی جس کے بارے میں خلافت کی تینوں ادوار میں کبھی ابتدائی طور پر آتے تھے یا امیر المومنین یہ سوال کیا گیا ہے ہم کو اس کا جواب نہیں آتا، کیا جواب ہوگا؟ کبھی غلط فیصلہ کرتے تھے، پھر امیر المومنین ان کو ٹوکتے تھے اور فرماتے تھے انہا ہونا لعلمن جمع لو وعصبت له حملا، یہاں علی کے سینے میں علم کا ایک موجدن سمندر ہے، کاش مجھے کوئی معقول مجمع ملے جس کو میں اپنا علم سکھاؤں۔ سوال یہ ہے جب خاتون جنت گئی اپنا حق مانگنے کے لیے، علی سے چھپا کے گئی، چھپ کے گئی، علی کو پتہ نہیں تھا کہ ہاں جناب زہرا فدق مانگنے جا رہی، یقیناً معلوم تھا۔ اگر یقیناً معلوم تھا اور آپ کا حق بنتا نہیں تھا تو پھر امیر المومنین نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ اور اگر یہ بات ہوتی کہ ایک نبی کے مرنے کے بعد جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں، جو جائیداد میں وارث بنتے ہیں، بیٹا ہو، اولاد ہو، ہمسر ہو، وہ علی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس کو وہ وارثہ سلیمان داؤد کی تفسیر نہیں آتی علی کے پاس۔ فدق کے موقع پر علی کا سارا علم خشک ہو گیا، کہاں چلا گیا تھا علی علیہ السلام کا علم؟ جو یہ کہتے ہیں یا نعوذ باللہ خاتون جنت اور امیر المومنین کو جاہل سمجھتے ہیں، نقل کفر نباشت، یا یہ ہے کہ انہوں نے علی نے اپنی شرعی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، روکنا چاہیے تھا اپنی ہمسر کو۔ کہ رسول خدا کا فرمان ہے انبیاء کی جو اولاد ہے وہ جائیداد میں وارث نہیں بنتی، فاطمہ مت جاؤ مانگنے کے لیے۔ یہ علی کا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کی اولاد اپنے نبی باپ کی وارث بن سکتی ہے۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ لم تزل بعد ابیہا معصبۃ الراس منحدۃ الرکن محمرۃ العین۔ ان 3 جملوں میں عزاداروں کوئی مصائب کے طوفان ہیں ان 3 جملوں کے اندر۔ لم تزل بعد ابیہا، اپنے بابا کی رحلت کے بعد جتنے دن زندہ رہی، 75 دن یا 90 دن ہر وقت ایک رومال سے سر مبارک کو باندھے رکھتی تھی۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہر مریض اپنے سر میں درد محسوس کرتا ہے، کسی رومال سے باندھتا ہے۔ منحدۃ الرکن، 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی تھی۔
اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کمزوری کے نتیجے میں انسان کی کمر جھک جاتی ہے۔ محمرۃ العین، بی بی کی ایک آنکھ سرخ رہتی تھی، ایک آنکھ سرخ رہتی تھی۔ سنا کرتا تھا میں اہل منبر سے، کتابوں میں پڑھا بھی کرتا تھا کہ وہ ایک ظالم نے آگے بڑھ کے یہ جسارت کی تھی، لیکن میں باور نہیں کرتا تھا۔ اس دن سے میں نے باور کیا ہے، مجالس میں بیان کرتا ہوں، جب سے میں نے اپنے زمانے کے عظیم مجتہد محمد حسین اصفہانی، انہوں نے اپنے مرثیے میں کہا لَقَدْ جَاوَزُوا الْحَدَّ بِلَطْمِ الْخَدِّ، ان ظالموں نے دختر پیغمبر کو تماچا مار کے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ شلت ید العدوان والتعدی، کاش یہ ہاتھ فضا میں خشک ہو گیا ہوتا جو دختر پیغمبر کے چہرے انور کی طرف بڑھا۔ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا، میں نے کئی مجالس میں عرض کیا ہے، سپاہ صحابہ کا جو سرپرست اعلیٰ ہے، اس نے ایک دفعہ وہ کسی چینل پر آ کے کہا تھا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا منادی کی آواز آئے گی یا اہل محشر، محشر والو غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، سروں کو جھکاؤ اور آنکھوں کو بند کرو۔ کیوں؟ کس کے احترام میں؟ فإن فاطمہ بنت محمد تجوز علی الصراط، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی میدان محشر سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری روایات بتاتی ہیں 70,000 فرشتوں نے اس ناقہ کے رکابوں کو تھاما ہوگا جس پر دختر پیغمبر سوار ہو کے آئیں گی۔ بتاتی ہے ہماری روایات خالی ہاتھ نہیں ہوں گی، وفی یدہا قمیص مخضوب بدم الحسین، بی بی کے ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خون آلود کرتا بھی ہوگا، اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گی الہی انت العدل و انت الحکم، خدایا آج کی عدالت کا قاضی تو ہے، احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے مظلوم بیٹے کے قاتل کا فیصلہ تو خود فرمانا۔ اس کے بعد ایک اور جملہ ہے، خدایا تو مجھے ان عزاداروں کی شفاعت کی اجازت دے جو دنیا میں میرے مظلوم بیٹے کے مصائب کو یاد کر کے روتے رہے۔ سید سجاد کی سنت پر عمل کرتے ہیں ہم، جس نے ساری زندگی اپنے بابا سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق وہ رونے میں گزار دی۔ ابھی اس سے پہلی مجلس میں نے عرض کیا مدینے میں 35 سال گزار دیے۔ بنی ہاشم کی خواتین جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو بزرگ صحابی تھے ان کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں ہم اگر بات کریں گے شاید سجاد پر اس کا اثر نہ ہو، آپ کا لحاظ کرتے ہیں، سجاد رسول خدا کے بزرگ صحابی ہیں، آپ اپنی طرف سے 2 درخواستیں پیش کریں، ایک ان سے کہیں کہ اپنی عبادات کم کریں، دوسرا یہ رونے کا سلسلہ کم کریں، ہمیں ان کی زندگی کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ جا کے پہلی درخواست کی، درخواست کو سن کے سید سجاد نے اس دفتر کو، ڈائری کو کھولا جس میں امیر المومنین کی عبادات کا ذکر تھا، وہ چند ورق الٹنے کے بعد کتاب بند کی اور فرمایا من یقدر علی عبادت علی، کس میں ہمت ہے کہ علی کے برابر خدا کی عبادت کر سکے، اور جب دوسری درخواست کی اپنے رونے کا سلسلہ بند کریں۔ سجاد فرماتے ہیں جابر سے وہ منظر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ رأیت جماعت اہل بیتی یذبحون حولی، میں نے اپنے آس پاس اپنے عزیزوں خصوصاً اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ کب تک روئیے گا، اور جب کسی نے کہا شہادت پر تو آپ کو فخر ہونا چاہیے، شہادت تو آل محمد کی میراث ہے۔ امام نے فرمایا غالباً منہال سے، منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یہ ہماری روایت ہے کہ راہ خدا میں شہید ہوں، لیکن کیا ہماری روایات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ نبی کی نواسیاں اور علی کی بیٹیاں جو دن کی روشنی میں روضہ رسول تک نہیں جاتی تھی، حسین کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں میں بے مقصد چادر پھرائی گئی،
لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت وآل احمد المظلومون قد قهروا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. محمد وآل محمد اللهم صل